بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال: صبح بیدار ہوتے ہی سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کریں اور فوری طور پر وضو یا اذکار سے دن کا آغاز کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل پورا دن برکت اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ سوال ہے گھر میں مستقل برکت کیسے قائم رہتی ہے؟ جواب ہے روزانہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت اور صبح شام سلام پھیلانے سے گھر میں رحمت اترتی ہے۔ یہ معمول رشتوں میں نرمی اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کردار کو کیوں اہم کہا؟ جواب ہے اچھے اخلاق معاشرے میں محبت اور اعتماد لاتے ہیں جو دین کی حقیقی تصویر ہے۔ ایک مصحف عمل ہزار علم سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام میں سے کون نیکی میں سبقت لیتا تھا؟ جواب ہے بہت سے صحابہ نے مثال قائم کی، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و وفا منفرد تھی۔ ان کی زندگی ہمیں ایمان و عمل کا عملی سبق دیتی ہے۔ سوال ہے میاں بیوی کے روزمرہ جھگڑوں کا آسان حل کیا ہے؟ جواب ہے سننے کی عادت، فوراً معافی مانگنا اور چھوٹے عذر میں درگزر، یہی سکون کا نسخہ ہے۔ چھوٹا حسب و احترام بڑے تعلق کو زندہ رکھتا ہے۔ سوال ہے توبہ کی سچی علامت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے دل سے پچھتاوا، گناہ ترک اور مستقبل میں اس سے بچنے کا پکا عزم، یہی سچی توبہ ہے۔ جب عمل بدل جائے تو دعائیں بھی قبولیت کی قریب پہنچتی ہیں۔ سوال ہے روزمرہ میں کون سی چھوٹی نیکی صدقہ شمار ہوتی ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ، راستہ دکھانا یا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا سب صدقے کے مترادف ہے۔ یہ آسان عمل دلوں کو جیتنے اور اجر بڑھاتے ہیں۔ سوال ہے شرعی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے حیا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے حیا عزت اور حفاظتی پردہ ہے جو فرد کو غلط راستوں سے روکتا ہے۔ یہ شخصیت کو باوقار اور معاشرہ کو محفوظ بناتا ہے۔ سوال ہے علم حاصل کرنے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب ہے عاجزی کے ساتھ مستقل مزاجی، استاد کی اطاعت اور عمل پر توجہ، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو علم عمل سے جڑے وہی دل و عقل دونوں بدل دیتا ہے۔ سوال ہے دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ جواب ہے دنیا میں انسانیت کی محبت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اجر و اجرا ملتا ہے۔ مدد کرنے والا دل میں سکون اور لوگوں کے دلوں میں مقام پاتا ہے۔ سوال ہے گھریلو نظم و ضابطہ برقرار رکھنے کا آسان اصول کیا ہے؟ جواب ہے ہر فرد کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینا اور شکرانہ معاملات کو روزمرہ بنانا۔ یہ معمولات گھر میں امن و ترتیب کو قائم رکھتے ہیں۔ سوال ہے حدیث میں کتنی بار سچائی اور امانت کی تلقین آئی ہے؟ جواب ہے بارہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ اور امانت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ یہ اوصاف معاشرے کے قابل اعتماد بناتے ہیں۔ سوال ہے بچوں کو دینی تربیت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے الفاظ سے پہلے عمل دکھائیں، روزانہ معمولات نماز اذکار بتدریج شامل کریں۔ مثال عملی طور پر بچوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ سوال ہے رات کو تنہائی میں سب سے مؤثر عمل کون سا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے دعا اور سجدے میں عاجزی، اسی وقت رب کی قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ لمحے دل کی شفا اور روح کی تازگی لاتے ہیں۔ سوال ہے روزانہ تھوڑا صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے چھوٹے صدقات وقت کے ساتھ برکت بن کر واپس آتے ہیں اور دل کو سخاوت سکھاتے ہیں۔ یہ غربت میں کمی اور رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ سوال ہے نماز کے بعد استغفار کا ثواب کیوں زیادہ بتایا گیا ہے؟ جواب ہے نماز دل کو نرم کرتی ہے اور فوراً استغفار دل کی صفائی اور مغفرت کا سبب بناتا ہے۔ یہ امت کو نیکی کی سمت برقرار رکھتا ہے۔ سوال ہے ایک نیک دوست زندگی میں کیا فرق لا سکتا ہے؟ جواب ہے اچھا ساتھی اخلاق، عادات اور نیت میں بہتری دلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور سچا دوست انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھنے والا سرمایہ ہے۔ سوال ہے سفر میں ایمان برقرار رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟
جواب ہے سفر میں بھی نماز وقت پر ادا کریں، قرآن مختصر سنیں اور صبر رکھیں۔ یہ چھوٹی عادتیں ملن کے بغیر بھی روح کو مضبوط بناتی ہیں۔ سوال ہے عقل مند انسان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے غلطی مان لینا، سیکھنا اور اپنی نیت درست رکھنا، یہی عقل کا معیار ہے۔ علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو عقل ادھوری رہ جاتی ہے۔ سوال ہے رزق بڑھانے کے لیے سب سے قبل کون سی عادات اپنانی چاہیے؟ جواب ہے حلال کمائی، محنت، شکر اور باقاعدہ صدقہ، یہ چاروں مل کر برکت بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا رزق میں مستقل وسعت ہے۔ سوال ہے مسجد میں سب سے پہلا عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جواب ہے قبلہ رخ ہو کر داخل ہونا اور ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ احترام اور خشوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے نماز کون سیکھا جاتا تھا؟ جواب ہے اذان کے بعد فوراً فجر و عشاء کی جماعتوں کی اہمیت بتائی گئی، خاص طور پر جمعہ کی نماز سکھائی گئی۔ نماز امت کا ستون اور نظام زندگی ہے۔ سوال ہے صحابہ میں سب سے زیادہ جہاد کس فقیر نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت اور دین کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، ان کی ہمت اور شہامت امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سوال ہے حدیث میں سب سے زیادہ بار کس عمل کی تلقین آئی ہے؟ جواب صدقہ اور نیکی اور حسن خلق کی بار بار ترغیب ملتی ہے۔ اخلاق عمل ایمان کی زندہ علامت ہے۔ سوال ہے سورج گرہن میں مسلمان کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب ہے ہاتھ سے نماز آیات ادا کرتے ہیں اور توبہ اور صدقہ کرتے ہیں، یہ قدرتی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا درس دیتی ہیں۔ سوال ہے قرآنی لفظ نور کا دنیاوی مفہوم کیا نکلا؟ جواب ہے نور ہدایت، علم اور دل کی روشنی کی علامت ہے، یہ انسان کی راہ دکھانے والا رہنما عنصر ہے۔ سوال ہے انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے انسانی زندگی کا پہلا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ سوال ہے سچی توبہ کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ وہ ہے جس کے بعد انسان دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے، دل سے شرمندگی، آنکھوں سے آنسو اور عمل میں سے تبدیلی، یہی اس کی علامت ہے۔ ایسی توبہ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ سوال ہے ذکر الہی کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ شیطان سے حفاظت کرتے اور ایمان کو تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کی روح روشن رہتی ہے۔ سوال ہے صبر کرنے والوں کو قرآن پاک میں کیا انعام دیا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، یہ جنت کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ سوال ہے نیت کا کردار اعمال میں کیا ہے؟ جواب ہے نیت ہر عمل کی روح ہے، اگر نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ سوال ہے قرآن پاک پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن دلوں کو منور کرتا ہے، ہر حرف پڑھنے کی لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کو روشنی ہے جو راہ حق دکھاتی ہے۔ سوال ہے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں، یہ دل کو نرم اور روح کو پاک فرماتا ہے۔ سوال ہے جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ جواب ہے جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے، قیامت کے دن چھوٹا شخص سچ بولنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ سوال ہے حسد جلن کیوں منع ہے؟ جواب ہے حسد دل کو جلاتا ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ سوال ہے صدقہ دینے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بجھاتا ہے۔ سوال ہے غیبت کیوں گناہ کبیرہ ہے؟
जवाब है, ग़िबत मर्दबाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये रिश्तों को तोड़ती और दिलों में नफरत डालती है। सच्चा मुसलमान ज़बान से अमन फैलाता है। सवाल है, नमाज तर्क करने का अंजाम क्या है? जवाब है, नमाज छोड़ना दिल को सख्त और किस्मत को तंग कर देता है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो नमाज छोड़ता है वो अपने रब से कट जाता है। सवाल है, माँ के कदमों तले जन्नत क्यों रखी गई है? जवाब है, क्योंकि माँ कुर्बानी और मोहब्बत की इलामत है। अल्लाह ताला ने उसकी खिदमत को अपनी रज़ा से जोड़ा है। जो माँ को खुश रखता है वो जन्नत का हकदार बनता है। सवाल है, दिल की नरमी कैसे पैदा होती है? जवाब है, कुरान पाक की तिलावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और यतीमों से मोहब्बत से, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल नर्म और रोशन होता है। ऐसा दिल अल्लाह ताला के अर्श के करीब होता है। सवाल है, अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को कैसे माफ़ करता है? जवाब है, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मिटा देता है। अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सवाल है, रिज़्क़ में बरकत कैसे हासिल होती है? जवाब है, नमाज, सदका और सच बोलने से रिज़्क़ में बरकत आती है। माँ बाप की खिदमत में भी रिज़्क़ बढ़ते हैं। शुक्रगुज़ार बंदे का रिज़्क़ कभी कम नहीं होता। सवाल है, नेक सोहबत की पहचान क्या है? जवाब है, नेक सोहबत वो है जो अल्लाह ताला की याद दिलाए, जिसके पास बैठने से दिल नर्म हो जाए और जिसकी बातों से आखिरत याद आए। सवाल है, अल्लाह ताला के करीब कैसे हुआ जा सकता है? जवाब है, तन्हाई में रोना, कुरान पाक पढ़ना और दिल से दुआ करना। अल्लाह ताला उन्हीं के करीब होता है जो दिल से पुकारें। मोहब्बत से किया गया ज़िक्र कुर्बत बन जाता है। सवाल है, हसद के बदले इंसान को क्या करना चाहिए? जवाब है, हसद की जगह दुआ दे तो जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है अल्लाह ताला उसे दुगनी देता है। कौन उसी दिल को मिलता है जो नफरत से पाक हो। सवाल है, इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? जवाब है, क्योंकि इल्म रोशनी है जो जहालत के अंधेरे मिटाता है। इल्म से ईमान मजबूत होता है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। सवाल है, अच्छे अखलाक की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब है, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, गुस्सा बर्दाश्त करना और माफ़ कर देना। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और जन्नत का रास्ता है। सवाल है, दुआ कबूल होने के बेहतरीन औकात कौन से हैं? जवाब है, तहज्जुद का वक्त, अज़ान और अज़ान के बाद सजदे की हालत में अल्लाह ताला उन लम्हात में करीब होता है। ईमानदार दिल की पुकार कभी रद्द नहीं होती। सवाल है, ख्वाब में क्या चीज़ देखना मुसीबत आने की निशानी है? जवाब है, ख्वाब में बारिश का रुक जाना या अंधेरा छा जाना या दीवार का गिर जाना अक्सर मुसीबत की निशानी मानी जाती है। ऐसे ख्वाबों पर फ़ौरन सदका देना और इस्तिग़फ़ार पढ़ना बेहतर होता है। अल्लाह ताला हर बला को टाल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सबको इल्म और हिदायत की रोशनी मिले। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे ख्वाब, पाक दिल नेक करे। अगली वीडियो तक अपना ईमान और दुआ याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।